بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم وصدقہ رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دروس کا یہ سلسلہ جو منتخب آیات پر مشتمل ہے، اس میں آج سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت زیر بحث ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کیجئے اس وحی کی جو آپ پر کتاب میں درج کی گئی ہے۔ واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے شک نماز فحش اور منکرات سے دور رکھتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے اور اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ یہ آیت سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اور سورہ عنکبوت مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور یہ وہ زمانہ ہے جب اہل ایمان سخت مشکلات، مصائب، پریشانیوں اور شدید ترین تشدد کا شکار ہیں۔ سخت مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، اور راستہ نظر نہیں آتا، اور یہ احساس جاگزی ہوا جاتا ہے کہ یہ تحریک کامیابی کے مراحل طے کر سکے گی، اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا یہ ہدف پورا ہو سکے گا، یا یہ رہ جائے گا۔ ایسے مشکل وقت میں قرآن مجید اپنے نبی کو جو ہدایت کرتا ہے، مشکل سے نکالنے پر، پریشانی سے نکالنے پر، اور مصیبت اور پریشانی اور مصائب سے نکلنے کا جو راستہ بتاتا ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے۔ یہاں تلاوت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے حوالے سے دو لفظ ہیں جو اس قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ایک تلاوت اور دوسرا قرأت ہے۔ قرأت قرأ سے نکلا ہے، جس کا مادہ ہے قاف را حمزہ، اور قرأ کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، اسی سے ہے قرأت۔ اور تلاوت تلاوہ سے نکلا ہے، اور تلاوہ کا مادہ ہے تا لام واو، اور تلاوہ کے معنی ہوتے ہیں فالو کرنا، پیچھے آنا۔ تو اصل میں تلاوت کے معنی ہیں قرآن کو فالو کرنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دینا، اس کے مطابق راہ زندگی کو اختیار کر لینا۔ اور یہاں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ تمہیں سخت سے سخت مشکلات درپیش ہوں، سخت سے سخت پریشانیوں کے اندر ہو، اور اگر ان پریشانیوں سے کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ واحد چیز ہے قرآن کو فالو کرنا، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا، قرآن کے مطابق طرز زندگی کو اختیار کر لینا۔ یہ تمہیں مشکلات اور مصائب سے نجات دے دے گی۔ اس لیے یہاں یہ حکم دیا گیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ کتاب کی تلاوت کیجئے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، اور یہ بتایا گیا کہ نماز سے کیا حاصل ہوگا
تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز دراصل فحش اور منکرات سے روک دینے والی چیز ہے۔ یہاں جو یہ بات کہی گئی ہے اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجئے، دراصل نماز کے قیام سے مراد یہ ہے، اور نماز سے مراد یہ ہے اللہ سے گہرا، مربوط، مضبوط اور مستحکم تعلق کا قائم ہونا۔ انفرادی طور پر بھی نماز اس تعلق کو مضبوط کرتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اور اجتماعی طور پر بھی جب نماز کو اور اس کے پورے محاسن کے ساتھ پڑھا جائے، اسی کو قیام نماز کہتے ہیں، کہ پورا کا پورا معاشرہ نماز کے اصولوں کے مطابق، جو اس میں ہدایت ہے، جو اس میں رہنمائی ہے، اس کے مطابق اگر ترتیب دیا جائے تو اس کے نتیجے کے اندر پورا معاشرہ مصائب، مشکلات، پریشانیوں سے نکل سکتا ہے۔ اور یہ جب ہی ممکن ہے جب اللہ سے گہرا، مربوط، مضبوط اور مستحکم تعلق ہو۔ اصل میں اللہ سے تعلق ہی انسانوں کو وہ قوت عطا فرماتا ہے، وہ ہمت عطا فرماتا ہے، وہ جرأت عطا فرماتا ہے کہ وہ صبر، استقامت اور استقلال کا پیکر بن جاتا ہے۔ جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے دائیں بھی اللہ رب العالمین موجود ہے، اس کی نصرت موجود ہے، اس کی مدد موجود ہے، اس کے بائیں پر بھی اللہ رب العالمین کی نصرت اور اس کی مدد موجود ہے، اس کے آگے بھی اللہ رب العالمین کی مدد اور نصرت موجود ہے، اور تب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ پورا ایک حصار ہے اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد، تعلق کا، تو پھر وہ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر پورے عزم سے، پوری استقامت سے ہر کام کو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ فرمایا گیا کہ اور پھر جب آدمی کا تعلق اللہ سے قائم ہو جاتا ہے اور وہ یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے سن رہا ہے، اور وہ اللہ کی آبزرویشن کے اندر ہے، تو کوئی ایسا شخص جس کو یہ معلوم ہو کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط کام کر جائے، کوئی زیادتی کر جائے، اور فحاشی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہم آج کسی بڑی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی بڑے سپر اسٹور میں جاتے ہیں جہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، ہر طرف سامان بکھرا پڑا ہوتا ہے قیمتی ترین، لیکن ہر بار ہمیں یہ احساس وہاں دلایا جاتا ہے، جگہ جگہ چارٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ خبردار کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، اور اس کیمرے کی آنکھ کے دیکھنے کا ڈر آدمی کو کوئی بھی غلط کام نہیں کرنے دیتا۔ تو اگر کیمرے کی آنکھ سے ڈر کر ایک آدمی غلط بات سے رک سکتا ہے، تو رب العالمین کی بصیرت افروز آنکھ جس کو دیکھ رہی ہے، تو بھلا وہ اس کے موجودگی میں کوئی غلط کام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ہے وہ نماز کی خوبی جس کو فرمایا گیا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی یہ خوبی ہے جب آدمی نماز کو اس طریقے سے سمجھ لے تو اس کے اندر از خود برائیوں سے بچنے کا داعیہ، برائیوں سے دور رہنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، اور جب اس کے اندر برائیوں سے بچنے اور منکرات سے دور رہنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو وہ ایک کارآمد انسان بن سکے گا، وہ اللہ کا مطلوب انسان بن سکے گا، اور وہ ایک ایسا انسان ہوگا جو انسانیت کے لیے بھی خیر، برکت اور رحمت کا پیغام بن کر آئے گا، اور دنیا کے اندر بھی وہ خود بھی عزت پائے گا اور اس سے متعلق لوگ بھی عزت پائیں گے اور اطمینان محسوس کریں گے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ نماز جو سب سے بڑی عبادت ہے، اور نماز جس کا اسلام کے نظام عبادت میں انتہائی اہم ترین مقام جس کو حاصل ہے، اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔
تو یہ کون سا ذکر ہے جو نماز سے بھی بڑا ہے؟ اصل میں ذکر کے معنی یہ ہیں یاد دہانی. یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جس کو ہر لمحے اپنا رب، اپنا پالنہار، اپنا معبود یاد رہے، جس کو یہ معلوم ہو کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں پابند ہوں، میرا ایک پیدا کرنے والا ہے، جس کو معلوم ہو کہ میں از خود کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا، مجھے پوری ایک تربیت دی گئی ہے، مجھے پورا ایک راستہ بتایا گیا ہے، مجھے ہر کام کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور مجھے اسی طریقے سے اور اسی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہر کام کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق چلانا ہے. یہ ہے ذکر اللہ اکبر، کہ جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ ہر حال میں اسے اللہ یاد ہو، اور جس کو ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کاروبار زندگی کرتے ہوئے یہ احساس ہو کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے. بھلا وہ پھر کوئی غلط کام کرنے کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ جو یاد دہانی ہے، یہ جو ذکر ہے جو ہر لمحے اسے خود یاد رہے، نماز دراصل اسی کی تربیت کا نام ہے. نماز دراصل ایک ایسی ہی کیفیت پیدا کر دینا چاہتی ہے کہ آدمی اپنے پوری زندگی میں اس احساس کو اپنے اندر پیدا کر لے کہ اس کا رب اس کو دیکھ رہا ہے. اور پھر یہ فرمایا گیا واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ خوب اچھی طرح واقف ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہر عمل سے، ہماری ہر کیفیت سے ہمارا رب خوب اچھی طرح واقف ہے. لہٰذا ہمیں اپنے تمام معاملات میں پہلی بات یہ کہ اپنے تمام معاملات میں وحی کو بنیاد بنانا چاہیے. اپنی ساری طرز زندگی وحی الہی قرآن کے مطابق، قرآن کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہیے. اور دوسری بات، اللہ سے اپنے تعلق کو گہرا اور مضبوط کرنا چاہیے. اور جب ہم یہ سارے کام کر لیں گے تو ہم ایک کامل انسان بن جائیں گے، جو ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم.